بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ہم جب کہیں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، غمی یا خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ایک جملہ ہماری زبانوں پر ہمیشہ ہوتا ہے۔ فوتگی بجائیں تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، جب بھی کیا پڑھتے ہیں، روزانہ 5 وقت ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہم ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت کون سی ہے، تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الکتاب کہا ہے، یعنی اس ساری کتاب کی ماں ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے، قرآن کا ابتدائیہ ہیں۔ آج ہم علماء اکرام سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ وہ سورہ مبارکہ جس کا ہم سب سے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ جس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی ترتیب کیا ہے، اور وہ سورہ ہمیں کیا کیا تعلیمات دیتی ہے اور کن کن عقائد کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو آج لکلی ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کا پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی سید عتیق الرحمان شاہ کاشمیری صاحب، نائب صدر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ اشرف صاحبہ، اور سائمہ ہمیں سنائیں گی، آج ہم سنائیں گی۔ بہت شکریہ سائمہ، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ڈاکٹر مسعود احمد علوی صاحب، عالم دین ہیں، اور بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مسعود علوی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ شاہ صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ یہ بتائیے کہ یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کیوں اتنی زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ اتنے خوبصورت اور اتنے اہم موضوع پر آپ نے آج گفتگو کا موقع دیا۔ قرآن پاک کی ہر صورت ہی بہت عظیم اور بے مثال ہے۔ بے شک۔ قرآن پاک کی صورتوں کی تو بات بہت دور ہے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ اس کا بہت عظیم ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر قرآن پاک کی پہلی صورت کی بات کی جائے تو اس صورت کی مثال خود قرآن پاک کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ واہ، بے شک۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو پورے قرآن پاک پر یہ سورہ مبارکہ حاوی ہے۔ بے شک۔ اسی بنیاد پر اس سورت کو سورہ الفاتحہ کہا گیا۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کھولنا، جیسے ہم کہتے ہیں افتتاح کرنا۔ افتتاح کرنا۔ صحیح۔ فاتحہ کا معنی ہی کھولنا ہے۔ صحیح۔ اب جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں نا، تو قرآن پاک کو کھولنے پہ سب سے پہلے جس سورت پر ہماری نگاہ پڑتی ہے، جس جگہ پر ہماری نگاہ پڑتی ہے، اور جو ہم دیکھ کر چونک جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب لا محال ہے کہ سورہ فاتحہ یہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت یہ بن رہی ہے، اور قرآن پاک کا افتتاح اس سورت سے ہو رہا ہے، اور نام بھی اس کا فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نام سے موسوم کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، نام زیادہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ نام اس چیز کے زیادہ رکھے جاتے ہیں جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے نام ہیں۔ تو اللہ کے نام کیوں زیادہ ہیں؟ اللہ کی صفات زیادہ ہیں۔ صفات زیادہ ہیں۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ صفات زیادہ ہیں۔ کہ صفات زیادہ ہیں، مجموعہ صفات ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کی یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے سب سے زیادہ نام ہیں۔ صحیح۔ اس کے ناموں کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ صفات پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر ایسے مضامین پائے جاتے ہیں جو کسی اور سورت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ صحیح۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قرآن پاک کی یہ 7 آیات ہیں، لیکن اگر مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پورے قرآن پاک کا احاطہ یہ 7 آیات کرتی یہ 7 آیات کرتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اور پورے قرآن پاک کا معجزہ سورہ فاتحہ ہے۔ واہ، بہت خوب، پورے قرآن پاک کا معجزہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے جو نام آپ نے بیان فرمائے، ان میں الصلاۃ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے، نماز سورہ فاتحہ
کہ بغیر تو نماز ہے ہی نہیں ہے، اب سورہ فاتحہ کو نکال دیں نماز ختم ہے. تو الصلاۃ، اور اس کی ایک حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہے. واہ. اب اس حدیث کے اندر جو نماز کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. وہ ایک طویل حدیث ہے لیکن اس میں سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے. صحیح. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور پوری کی پوری ہم نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، رکوع کا نام ہے، سجدے کا نام ہے، قومے کا نام ہے، جلسے کا نام ہے، تحیات کا نام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو جو ہے صلاۃ کہا ہے. واہ. یوں سمجھیے کہ تمام اعمال پر جو وزنی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ کو بیچ میں سے نکال دے تو نماز ختم ہو گئی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. صحیح. اسی سورہ مبارکہ کو الحمد بھی کہا گیا. الحمد یعنی کہ تعریفات کا مجموعہ ہے. صحیح. ابتدا بھی الحمد سے ہو رہی ہے لیکن تعریفات کا مجموعہ. اللہ تعالیٰ کی تعریفات اگر کسی نے دیکھنی ہے یا کسی نے کرنی ہے تو سب سے بہترین تعریفات جہاں سے ہو سکتی ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے. صحیح. اس سورہ مبارکہ کو سبع مثانی بھی کہا گیا. صحیح. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. صحیح. تو سبع مثانی کیا ہے؟ بار بار پڑھے جانے والی آیات. حالانکہ قرآن بار بار پڑھا جا رہا ہے لیکن سبع مثانی کو الگ کیا گیا. کیوں؟ یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ خوشی غمی کے موقع پر ہمارے ہاں بر صغیر میں تو یہ بات سمجھنا مشکل ہے ہی نہیں کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو سورہ فاتحہ. ہم کہتے ہیں فاتحہ خوانی کرنے جاتے ہیں. فاتحہ خوانی. جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو سورہ فاتحہ تو آتی ہے. وہ کہتے ہیں سورہ اخلاص تو آتی ہوگی جو اور کچھ نہیں آتا. تو اس سورہ مبارکہ کو سبع مثانی کہا گیا. بار بار دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی آیات. صحیح. القرآن العظیم بھی سورہ مبارکہ کو کہا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ القرآن العظیم تو پوری کتاب ہے. صحیح. لیکن اس سورہ مبارکہ کو القرآن العظیم کی لقب سے بھی ملقب کیا گیا. کیوں؟ کہ قرآن پاک کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. اسی سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا، ام الکتاب بھی کہا گیا. صحیح. سورہ شفا بھی کہا گیا ہے سورہ مبارکہ کو. آپ حیران ہوں گے کہ سورہ شفا، اس کے اندر شفا کے جو موضوعات ہیں اگر اسی کو چھیڑ دیا جائے تو یہ موضوع ہی ختم نہیں ہوتا کہ شفا اس کے اندر کتنی ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید بن معلہ. ان کے پاس سے گزرے تو نماز ادا فرما رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا تو نماز میں منہمک ہونے کی وجہ سے ان کی توجہ نہ گئی. صحیح. اور بعد میں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن پاک کی وہ سورت بتاؤں گا جو سب سے عظیم سورت ہے. صحیح. اب وہ انتظار میں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو وہ پیش ہوئے خدمت میں تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے عظیم سورت میں تمہیں بتلاؤں گا جو قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے. تو حضرت سعید فرماتے ہیں، ابو سعید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت سورہ الفاتحہ ہے. واہ. سب سے عظیم سورت قرآن پاک کی کون سی ہے؟ سورہ الفاتحہ ہے. پھر حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک زوردار آواز آئی. صحیح. ایسی آواز جس طرح دروازہ کھلنے کی نہیں، دروازہ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے. تو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ جو آواز ہے نا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اللہ اکبر. اچھا. آج آسمان سے وہ فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا زمین پر. اچھا. آج وہ سورہ مبارکہ یا وہ چیز آپ کے پاس لائی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملی. صحیح. تو وہ کیا ہے؟ وہ دو نور ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. اچھا. جس کو کہا جاتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ دو نوروں کی بشارت آپ کو دی جا رہی ہے. فرمایا اس سے پہلے جو پروٹوکول مل رہا ہے سورہ مبارکہ کو، وہ آپ دیکھیے کہ آسمان کا وہ دروازہ کھل رہا ہے جو کبھی کھلا ہی نہیں، آسمان سے وہ فرشتہ اتر رہا ہے جو کبھی اترا ہی نہیں، وہ نور مل رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملا. اور اس نور سے مراد کیا ہے؟ سورہ الفاتحہ. سورہ فاتحہ. اور دیکھیں قرآن سارے کا سارا نور ہے اور اس میں سے اس کا جو اختصاص کیا گیا ہے کہ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا نور ہے. تو اسی لیے ہم بار بار، کیونکہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کو بھی اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں میں پڑھا جاتا ہے، زیادہ کیا جاتا ہے. اچھا مسعود علوی صاحب، شاہ صاحب نے بہت ہی بنیادی اور بڑی اہم گفتگو کی ہے. ہم ایک روایت پڑھتے ہیں کہ لا صلاۃ
کیا جی لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک ہم سورہ فاتحہ کی اس میں تلاوت نہیں کرتے. یعنی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ نماز اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. تو کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تعارف کو اپنے بچوں تک پہنچا سکیں، اور خود ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہے کیا. سورہ فاتحہ جو ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کیا بتلائی ہے. یہاں تک کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہے جب تک ہم نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیں. صحیح. یوں نماز اور سورہ فاتحہ کا تعلق بہت گہرا ہے. نماز ہے کیا؟ نماز اللہ سے باتیں ہیں. آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک ایسا عمل شروع کر دیتا ہے جو صرف بندے اور خالق کے درمیان یہ عمل ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے. اب یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے اس قدر پست آواز میں کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ والا بھی ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہا. اب جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے تو آدمی نماز میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ سے مانگ بھی رہا ہے، اللہ کی عظمت کا اقرار بھی کر رہا ہے نماز کے دوران. کیا ہی مزے کی بات ہو کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو اس کو پتہ ہو کہ میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں. صحیح. تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بالعموم ہمیں ساری نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں تو اس لیے کھڑے ہیں کہ ایک فرض تھا جو ہمارے اوپر تھا، اب ہم اس فرض کو اتار رہے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جان چھڑا رہے ہیں. جان چھڑا رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو، کیونکہ فرض جب بندہ ادا کرتا ہے تو پوری خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے نا، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ جان چھڑا رہے ہیں. جان چھڑا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز میں جب آدمی کھڑا ہے تو پوری نماز کا استحضار بھی، اور جب آدمی کو ترجمہ آتا ہوگا تو نماز میں خود بخود وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ آدمی کو قلبی سکون حاصل ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کے ذکر میں ہے. نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ اس کا لازمی حصہ ہے. جب سورہ فاتحہ کے مطالب مفاہیم ہمارے سامنے ہوں گے، ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں اس کا جواب بھی مل رہا ہے. قلبی سکون اس کے علاوہ ہمیں ملے گا. اور اتنی یہ پیاری صورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خاص بات فرمانے لگتے تو اس سے پہلے قسم اٹھاتے تھے. تو آپ نے قسم اٹھائی، کہنے لگے قسم بخدا. ترمذی کی یہ روایت ہے. قسم بخدا قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ خود قرآن مجید میں ہے ایسی صورت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انس سب صورتوں میں، قرآن میں جتنی بھی صورتیں موجود ہیں، سب سے عظیم صورت تو میں بتاؤں وہ یہ سورہ فاتحہ ہے. اور جب ہم اس استحضار کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ان خواص کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے کہ خود ایک تو اللہ کی طرف سے یہ قرآن مجید کا پریمبل ہے، دیباچہ ہے قرآن مجید کا، اس سے ہٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تعریف فرمائی ہے، اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے. پھر اس کے بعد میں جب نماز میں کھڑا ہوں تو اس لیے کھڑا ہوں کہ ایک تو عبادت بھی کر رہا ہوں، اللہ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے تو ہماری نماز میں جو کیفیت اور خشوع پیدا ہوگا وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم فرض کو ادا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ ہم دل کا سکون بھی حاصل کر رہے ہیں، سیٹسفیکشن بھی حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں نا آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ڈپریشن کا ہے. ڈپریشن کن چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ خیالات کا منتشر ہو جانا. خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، ذہن کے اندر طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، اس قسم کے مسائل اور پیچیدگیاں ذہن کے اندر آتی ہیں کہ بندے کو ان کا حل نہیں مل رہا ہوتا کہ ان کا حل کیا ہے. جب ان کے حل پر غور کرتا ہے اور وہ راستہ بند ملتا ہے، آدمی مزید پریشان ہوتا ہے، مزید بیمار ہوتا ہے. جتنے آج کل کے نفسیاتی مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے. تو اس کا بھی علاج اس سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور بطور خاص جب نماز کے اندر ہم اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں تو یقیناً یہ جو ڈپریشن آپ نے کہا نا یہ الانتشار ہے. اس کا علاج الکتاب میں ہے کہ جو وہاں انتشار جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں نا یہ بڑا عجیب سی بات ہے، آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بعض کا ڈاکٹر جو ہمیں لکھ کر دیتے ہیں نا ادویات، وہ ہم پڑھ نہیں سکتے. تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اس نے کیا لکھا ہوا ہے. بعض اوقات نہیں، اکثر نہیں پڑھ سکتے. تو وہ جب ہم جاتے ہیں میڈیکل سٹور پہ
تو میڈیکل سٹور والا پڑھ لیتا ہے کس نے کیا لگا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں جب نہیں پتہ ہوتا، ڈاکٹر ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کرتا ہمارے ساتھ، اس کا سلوک اچھا نہیں ہوتا، بڑے بہت ہی اچھا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، تو ہم مطمئن نہیں ہوتے. ہم اطمینان ہمیں کب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ ہاں ذرا زبان نکال کے دکھاؤ، اپنی نبض دکھاؤ. تو جب وہ پورا ہمیں اچھی طریقے سے چیک کرتا ہے نا، وہ بھلے کچھ اچھی دوا لکھے یا نہ لکھے، آدھا اطمینان وہیں ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے ہمیں چیک اچھے طریقے سے کیا. تو ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جس وجود، جس ذات باری تعالیٰ سے مانگنے جا رہے ہیں اس سے ہم بات کیا کر رہے ہیں، اس سے ہم کہہ کیا رہے ہیں. تو جب ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایک انتشار فکری پیدا ہوگا نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. آپ الرحمن الرحیم کی تکرار تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ جس ذات باری تعالیٰ کی آپ تعریف کرنے جا رہے ہیں اس کی صفات کے ان کا مطلب کیا ہے. تو جب نہیں مطلب پتہ ہوگا تو پھر لازمی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کہہ کیا رہے ہیں. جب یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کہہ کیا رہے ہیں تو نتیجہ پھر اس کا کیا نکلے گا، انتشار ہی نکلے گا. اچھا شاہ صاحب، یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے. ہم اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بس رٹوا دی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھیں جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ سے پہلے، یعنی جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کریں اس سے پہلے بچوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ تم پڑھنے کیا جا رہے ہو. عموماً مدارس میں جب پڑھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبق ہے یہ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کے مقاصد اور اہداف اور ٹارگٹ کیا ہیں. تو یہ سارا کچھ ہم پڑھاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کیوں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہمیں یہاں پر ایک جو آپ نے پہلے بات ارشاد فرمائی اور مفتی صاحب نے بھی فرمائی، اس پہ تھوڑی سی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ کہا نا ڈپریشن ہے، صحیح، اور ڈپریشن یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. یوں سمجھیے کہ بیماریاں ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح. اب ان بیماریوں کا حل کہاں ہے؟ میں نے نام میں سورہ فاتحہ کے ناموں میں نے ایک نام عرض کیا تھا، شفا. بالکل ہاں. حیران کن بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر وہ شفا ہے جو کسی اور چیز کے اندر موجود نہیں ہے. یہ بات دعوے سے کی جا سکتی ہے، اور اس دعوے پر دو دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دونوں جو ہیں ایک مسلم شریف کی روایت، ایک بخاری شریف کی روایت. حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر سفر میں جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، سامنے ایک علاقہ تھا، ان کے پاس ہمارے لوگ گئے کہ جناب ہماری مہمان نوازی کریں. صحیح. مسافر تھے، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. یہ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ آ کر یہ بات کہتا ہے کہ حضور ہمارے ہاں جو ہے ایک ہمارا سردار ہے، اس کو کسی چیز نے ڈنگ مارا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے. آپ میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ اس زمانے میں جھاڑ پھونک ہی کہتے تھے. تو کوئی ایسا دم کسی کے پاس ہے، جھاڑ پھونک ہے، وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے اس کو دم کر دے. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ چہروں سے اچھے لوگ لگتے ہیں، نیک لوگ لگتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے ابو سعید خدری چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، لیکن دم کرنے پہ مجھے یہ خیال آیا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور کہنے لگے کہ بھائی اس طرح ہے کہ دم تو میں کروں گا لیکن اس کا میں تم سے افزانہ وصول کروں گا. صحیح. انہوں نے کہا جی ہمارا بندہ مر رہا ہے، آپ بے شک جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لیجئے گا، اس کو آپ دم کر لیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا. دم کیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، دم کرتے ہوئے بندہ ٹھیک ہو گیا. صحیح. انہوں نے 30 بکریاں ان کے حوالے کی کہ جناب یہ ریوڑ آپ اس تحفے میں لے جائیں جو آپ نے ہمارے بندے کو دم کیا ہے، یہ ریوڑ آپ لے جائیں. وہ ریوڑ لے کر وہ اپنی طرف آ گئے. اب صحابہ کرام کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ دم تو ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ جو آپ بکریاں لے کر آئے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب صحابہ کرام کی احتیاط دیکھیے کہ احتیاط کتنی تھی کہ وہ ایسا کوئی بھی عمل جہاں شبہ پیدا ہو جاتا اس کو چھوڑ دیتے. صحیح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گیا، حالانکہ بھوکے تھے یہ لوگ، کھانا بھی انہوں نے نہیں کھایا تھا. بکریاں لی اور رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر مسئلہ پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سعید تو نے کس چیز سے دم کیا تھا؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تھا. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ یہ شفا ہے، اور جو بکریاں تمہیں ملی ہیں وہ بکریاں بھی لینی جائز ہیں، اور اس میں سے تم خود بھی کھا لو اور ہمارا حصہ بھی اس میں سے علیحدہ کر لو. نہیں، آپ اس واقعے سے محدثین کئی مسئلے نکالتے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی موذی جانور کا ڈنگ مارا ہوا ہو، کوئی کسی قسم کی بیماری ہو، آپ اس کو سورہ فاتحہ سے دم کریں، سورہ فاتحہ سے ٹھیک ہو جائے گا بندہ. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں جب بھی بیماری لاحق ہوتی ہے ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں.
صحیح پہلے حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں، پہلے اپنے ٹوٹکے کرتے ہیں، اس کے بعد جب ساری ہر طرف سے ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں جی اب دم کروا لیں۔ صحیح میں شاہ جی آپ سے عرض کروں کہ یہ پوری قوم کے لیے میری گزارش ہے صحیح کہ آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے دم کریں۔ آپ بیمار ہیں تو صحیح کوئی بھی دنیا کی بیماری ہے آپ کو، کوئی مسئلہ ہے آپ کو، بڑی سے بڑی بیماری ہے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہے، کینسر تک کے علاج اللہ نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بیماری جو دنیا میں لاعلاج ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حل رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص پاگل ہو گیا تھا، جنونی ہو گیا، وہ لوگوں کو پتھر مارا کرتا تھا، لوگوں نے اس کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھا ہوا تھا۔ صحیح ایک صحابی گئے کہ بھئی اس کو کیوں باندھا ہوا آپ نے؟ کہا جی یہ تو لوگوں کو مارتا ہے۔ فرمایا اس کو کھول دو، میں اس پر دم کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ سے دم کیا اور وہ شخص پہلے سے اچھا ہو گیا صرف سورہ فاتحہ کے دم کی وجہ سے۔ صحیح صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کے اندر شفا رکھی ہے، صحیح اور شفا اللہ نے کسی مشکل صورت میں نہیں رکھی، صحیح شفا اللہ نے اس صورت میں رکھی ہے کہ جو ہر ایک کو آتی ہے، ہر ایک کو ہر زبانی گھر یاد کے اندر آتی ہے، ہر بندے اگر کو، سورہ ہر فاتحہ بھی بچے کسی کو آتی ہے۔ نہیں آتی تو پھر سورہ فاتحہ اگر نہیں آتی تو پھر کیا آتی؟ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے سورہ بقرہ میں شفا ہے تو یہ مسئلہ یہ بن جائے گا سورہ بقرہ پڑھے کون جی؟ سورہ بقرہ تو ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو نہیں آتی، بلکہ اکثر تو علماء بھی جو حافظ نہیں ہیں وہ نہیں جانتے، لیکن سورہ فاتحہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے کہ جو ہر ایک کو آتی ہے، ہر ایک کی اپروچ ہے اس تک، اور یہ آسان ہے، عام فہم ہے۔ اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک تو سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے اپنے علاج کا حصہ بنانا چاہیے۔ دنیا کی کوئی بیماری ہو، آپ نیت اور ارادے سے روحانی سورہ فاتحہ علاج کا بھی اس کو بنائیں، کیونکہ روحانی، جسمانی، ہر علاج کا یہ حصہ ہے۔ ہر علاج روحانی کا تو حصہ ہے ہی ہے نا جی، صحیح روحانی میں تو کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا، صحیح لیکن جسمانی علاج وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیوں کہ دو واقعات موجود ہیں جس سے جسمانی علاج، روایات کے اندر یہ دونوں روایات علاج کے جو اندر ہیں دونوں موجود یہ وہاں پر موجود ہیں۔ شاہ سے بھی بڑی اہم بات ہے، شاید لوگ اس بات کو اس طرح نہ سمجھ سکیں۔ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ، جیسے مسعود صاحب نے بات کی ڈپریشن کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کو علاج نہیں بتانے چاہیے، اس وقت اس کو سننا چاہیے، اسے کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کی بات سنیں۔ اس وقت آگے اس کو بتائیں تم یہ کر دو وہ کر، نہیں، وہ اپنی بات سنانا چاہتا ہے، اپنا کیتھارسس کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو لفظ ہوتے ہیں جو اس کی مرہم بنتے ہیں، تو الفاظ اتنے اہم ہیں، اور پھر وہ الفاظ جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ان لفظوں کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ وہ لفظ ہی تھے نا جو اللہ کے رسول نے سکھائے صحابہ کرام کو، تو صحابہ نے بدر کا مار کے سجائے، صحابہ نے احد کے مار کے سجائے، تو یہ الفاظ ہیں۔ تو الفاظ اتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ دیکھیں نا، میں آپ کی تعریف کروں تو لفظ ہی ہیں، اور میں گالی دوں تو تب بھی لفظ ہی ہیں۔ تو بتائیں کہ کچھ لفظوں کے کہنے پر آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کچھ لفظوں کے کہنے پر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور آپ قتل و قتال پر تیار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لفظ کہنے پر آپ پھول دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لفظوں کی تھراپی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو صورتوں کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے عنوان کیا کیا ہیں، اس میں مضامین کیا کیا ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اور سورہ فاتحہ پر صرف یہ گفتگو نہیں ہوگی، آج ہم صرف سورہ فاتحہ کا جو تعارف ہے ایک تعارفی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے مضامین کون کون سے ہیں، اس میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، تو اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی مسعود احمد علوی صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کیا ہیں، کیونکہ اس میں 7 آیات ہیں، تو مضامین کون کون سے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ میں بنیادی طور پر 2 مضامین زیادہ ذکر ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اس میں چھوٹی سی صورت ہے، ہم نے پہلے بتایا کہ 7 آیات ہیں، صحیح، اور تقریباً 25 الفاظ ہیں اس کے اندر۔ ان الفاظ میں 7 آیات 25 الفاظ، جی 25 الفاظ، اور اس میں جو مضامین ذکر ہوئے، سب سے پہلے جو ہے وہ تعریف اور ثنا ہے اللہ رب العزت، صحیح، حمد و ثنا ہے، حمد و ثنا ہے۔ پھر اس کے بعد درخواست اور حمد و ثنا دونوں ہیں ایک آیت کے اندر، جو کہ چوتھی آیت ہے، اور پھر آخری 3 آیات میں دوبارہ اللہ رب العزت سے بندہ درخواست کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ رب العزت، یہ مانگنے کا سلیقہ بتایا گیا مانگنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ آغاز میں
حمد و ثنا ہے اور اختتام میں دعائیں ہیں، واہ، مانگنا سکھایا گیا۔ اب اس چیز کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں کہ ہمارا جب کسی سے واسطہ پڑتا ہے تو ہم ڈائریکٹ کسی بندے سے جا کے کوئی چیز مانگیں، میں سبوق بھائی سے کہوں یہ مجھے موبائل دے دیں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اس کا پس منظر بتاؤں، میں کہوں کہ جی ماشاءاللہ آپ جب بھی موبائل لاتے ہیں بہت اچھا موبائل لاتے ہیں، اور آپ کے موبائل کے حوالے سے چوائس بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تو اس کے بعد میں اگر کوئی چیز مانگوں تو پھر ممکن ہے کہ اب وہ جو بندے کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے الفاظ کی مٹھاس کی وجہ سے۔ وہ جو لیکن میں آپ کو بتاؤں میں دونوں صورتوں میں نہیں دوں گا آپ کو۔ اللہ، تو اللہ رب العزت یہاں پہ ہمیں ایک سلیقہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تعریف کرو اور اس کے بعد مانگو۔ اچھا یہی چیز ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ہمیں جب بھی کسی سے ریکویسٹ کرنا ہو تو ایک یہ کہ ڈائریکٹ جا کے بندہ ریکویسٹ کر دے، ایک یہ ہے کہ ہم طریقے سے ریکویسٹ کریں، یہی والا اسلوب ہم لوگ اپنائیں زندگی میں تو ہمیں بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ مطلب بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کیسے مانگنا ہے، اور دنیا کے اندر جب آپ نے رہنا ہے تو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں یہاں پہ سورہ فاتحہ کے اندر بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ ہم شروع میں جو آغاز ہو رہا ہے پہلی 3 آیات میں ہم صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ آپ تو میرے مالک رب العالمین ہیں، آپ تو رحمان و رحیم ہیں، آپ تو قیامت کے دن کے بھی آپ مالک ہیں، اور پھر ہم عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہم آپ ہی سے ہیں یا اللہ پاک۔ پھر اس سے آگے چلتے ہوئے ہم اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں، ہم اپنی درخواست اور ریکویسٹ جو ہم نے اللہ رب العزت کے حضور کرنی ہے، جو مانگنا ہے وہ ہم مانگتے ہیں۔ وہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر بھی چلا، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ ہمیں اس والے راستے پر میرے مالک چلانا جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ ناراض ہوئے، آپ کا غضب ہوا اور وہ گمراہ لوگ تھے، ہمیں وہ والا راستہ نہیں چاہیے۔ تو یہ اس پوری صورت کا جو ہے اسلوب اس طرح سے بیان ہوا ہے، اور یہ مضامین جو ہیں ان آیات میں اس طرح سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا مسعود صاحب نے بہت ہی اہم گفتگو کی کہ یہ سورہ فاتحہ کی جو مضامین ہے وہ اصل میں کیا ہیں، لیکن ویسے مجھے وہ ایک امیج جو بنتا ہے، ایک تصویر بنتی ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو اسی طرح سورہ فاتحہ میں داخل ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس شیطان مردود سے، اور پھر ہم کیوں مانگتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں آپ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو رحم کی طلب کر کے اللہ کی صفت رحم، جو رحم کی صفت ہے اس کا واسطہ دے کر ہم داخل ہوتے ہیں یہاں پہ۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹری گیٹ ہے، جو داخلے کا راستہ ہے، یہ کتنا اہم ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ جو 2 بنیادی جو آیات ہیں، یہ بھی قرآن کی آیات ہیں، یہ پڑھ کے داخل ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ چونکہ بے شمار مضامین کا، یوں سمجھیے کہ قرآن پاک کا جتنے مضامین قرآن پاک کے اندر تفصیلی طور پر ذکر ہوئے ہیں، ان سب کو اجمالی طور پر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کے اندر سارے موجود ہیں۔ اچھا، ان میں سب سے اہم بات کہ اللہ کی تعریف کرنے کا انداز کیا ہے۔ صحیح۔ آپ کسی سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں نا جی، تو جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ آپ جتنی اچھی تعریف کر لیں گے نا، اتنی آپ اچھی جگہ بنا لیں گے۔ صحیح۔ اور اس کا سب سے بہترین انداز آپ کو میں بتاؤں کہ وہ یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں، اگرچہ غلط ہے لیکن ایک انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا انداز بڑا زبردست ہوتا ہے۔ ان کو سلیقہ آتا ہے بندے کے جیب سے پیسے نکلوانے کا۔ صحیح۔ وہ پہلے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر ان کی منہ کا سٹائل آپ دیکھیے گا کہ ان کا منہ کیسا بنتا ہے، پھر وہ ہر بندے کو حج کروا دیتے ہیں، عمرہ کروا دیتے ہیں، مدینہ لے جاتے ہیں، مکہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کا دل نہیں پسیجتا تو ایک چھوٹا سا بچہ انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، اس بچے کو سامنے کر دیتے ہیں اس طریقے سے کر کے، ٹھیک ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھوکا ہے، اس کو کچھ آپ دے دیں، تو کرتے کرتے آخر چاروں نہ چار جو نبی دینے والا ہو وہ بھی اس انداز کو دیکھ کر کیا کرتا ہے، دے دیتا ہے۔ صحیح۔ مانگنے کا انداز اگر بندے کو آتا ہونا تو اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بے شک۔ سورہ فاتحہ مانگنے کا رنگ اور ڈھنگ سکھلاتی ہے۔ بے شک۔ سورہ فاتحہ آداب دعا سکھلاتی ہے کہ آپ نے کسی سے مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور جب ہم سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں
تو اللہ سے مانگنے کا جو انداز ہے نا میرے رب نے اس میں بیان فرمایا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ سورت اللہ کی تعریفات کا سب سے بہترین مجموعہ یہی سورت ہے. صحیح. کہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے اللہ کی تعریف, ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف الحمد سے شروع ہو رہی ہے. لفظ الحمد سے بڑی تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہے, بے شک. لفظ الحمد سے بڑی تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہے. صحیح. حمد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی کوئی نقص نکل ہی نہیں سکتا ہے. واہ جس طرح محمد ہے, واہ لفظ سبحان محمد اللہ. ہے. لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنی تعریف آپ کی گئی ہے, کوئی مائی کلال پیدا ہی نہیں ہوا جس کی تعریف کی جائے, نہ قیامت تک کسی کی جائے گی. صحیح. اسی طریقے سے لفظ حمد ہے, تو حمد کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے تو اللہ کا اس معنی یہ ہوا کہ یہ تو وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ جس کا اللہ حقدار ہے, اور جو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اس میں کسی اور کو ہم شریک نہیں بنا سکتے, کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ایسا. تو یوں سمجھیے کہ یہ تعریف کی بنیاد یہ بتلاتی ہے یہ سورہ مبارکہ. صحیح. پھر توحید کا ایک توحید جو اسلام کی اساس ہے, صحیح. اسلام کی بنیاد ہے, اسلام کے تمام تر عمارت جو ہے توحید پہ کھڑی ہے. صحیح. توحید آپ نکال دیں اسلام کی عمارت ختم ہو جائے گی. تو یہ توحید یہ سورت سکھلاتی ہے انسان کے عقیدے کو, منہج کو, اس کے انداز کو, اس کی فکر کو, اس کی سوچ کو بالکل یکسو کر کے اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے. یوں سمجھیے قرآن پاک کی اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس سورت کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کی وہ دعا سامنے آتی ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, جس کو عام فہم زبان میں فنا فی اللہ کہا جاتا ہے. واہ. ٹھیک ہے, توحید جو ہے نا یہ بنیاد ہے کہ توحید یہ سورہ مبارکہ توحید سکھلاتی ہے. پھر یہ سورہ توحید مبارکہ تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. تو یعنی توحید تو آپ کو وہاں پہ لے کے چلی, وہ آپ نے کہا نا فنا فی اللہ, جی جی, وہ پوری دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا, وہ اللہ اللہ سے- کا ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. صحیح. پھر اسی سورہ مبارکہ کے مضامین میں دعا ہے. دعا کا جو انداز, اللہ سے مانگنا کیسے ہے, صحیح. ٹھیک ہے, اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے. صحیح. ذرا آپ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی ڈیمانڈ آپ کی صراط مستقیم ہے. صحیح. آپ اگر بھٹکتے رہیں دائیں بائیں ادھر ادھر تو آپ کی زندگی تو ختم ہو گئی, آپ کا جو آخرت کا معاملہ ہے وہ تو خراب ہو گیا. ختم ہو گیا, آپ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے, اور ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کائنات کے اندر جو بندہ پیدا ہوا ہے, جس نے سانس لیا اور جو دنیا سے جائے گا, اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم, کہ وہ سیدھی راہ پہ رہے. صحیح. سب سے بڑی چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اس سے بڑی فائدے کا راستہ. سب سے ہم صبح و شام ہماری کیا تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں جس میں ہمیں صرف فائدہ ملے. ایسے ہی تو صراط مستقیم فائدے کا فائدے راستہ کا ہے. راستہ ہے. اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ اسے کسی ایسے راستے پہ ڈال دیا جائے جہاں پہ اینڈ پہ جا کے اسے نقصان ہو. ایسے ہی ہے. تو اگر آپ اللہ سے راستہ مانگیں گے تو اللہ آپ کو وہ راستہ بتائیں گے کہ جس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بھی فائدہ ہے. جو صراط مستقیم, صراط مستقیم. ٹھیک ہے نا, قرآن یہ سورہ فاتحہ کے مضامین. اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر آپ نے بچنا بھی تو ہے نا, صحیح. آپ نے گمراہیوں سے بچنا بھی تو ہے نا. صحیح. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دی ہے کہ اللہ گمراہ فرقوں سے بچا. اب ہمیں نہیں پتا کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں, اللہ کو تیرے علم پتہ میں ہے. سارے تیرے اللہ علم کو میں پتہ ہے کہ تو ہمیں گمراہ فرقوں سے بچا. بہت گمراہ تو نظر آ رہے ہیں نا جن کے اندر ہم موجود ہیں, صحیح. اور اللہ ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو دنیا سے چلے گئے دن پر تیرا غضب ہوا ہے, صحیح. جن پر تیرے پتھروں کی بارش ہوئی, تیرے خون کی بارش ہوئی, تو نے ان کو جو ہے وہ غرق کیا. اللہ ان کے راستے پر بھی نہ چلانا, وہ بھی تیرے علم میں ہے, اور یہ جو آج موجود ہے یہ بھی تیرے علم میں ہے. اللہ ان سے ہمیں بچا, ان سے ہمیں بچانا. بہت شکریہ مفتی سید عتیق الرحمان شاہ کاشمیری صاحب, بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں ان پر بات کی. اچھا, بڑی اہم بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس پروگرام میں ہم اس کا احاطہ کر لیں گے, لیکن احاطہ نہیں ہو سکا. ابھی کئی سوالات جو ہیں سورہ فاتحہ کے تعارف کے حوالے سے وہ بھی باقی موجود ہیں, اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تعزیت میں دعا کی جاتی ہے اور علماء اکرام وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور کیا ہی اچھا ہو کہ علماء سورہ فاتحہ جب وہاں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں تو 5-10 منٹ میں بتا دیں کہ جو دعا ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ اصل میں ہے. کچھ علماء کرتے بھی ہیں, لیکن اگر یہ معمول بن جائے, ایک روٹین بن جائے کہ ہم نے تعزیت کے موقع پر, دعائیہ تقاریب کے موقع پر سورہ فاتحہ کا مختصر سا تعارف وہاں پر کروا دیں, تو سب لوگ الفاظ جانتے ہیں, آیات سے آشنا ہیں, تو معنی سے بھی آشنا ہو جائیں گے, تو بہت ہی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. ہم جو اگلا پروگرام کریں گے اس میں سورہ فاتحہ کے مضامین سے ہم شروع کریں گے. بہت شکریہ مسعود علوی صاحب آپ کا. میں سائمہ اشرف صاحبہ آپ سے درخواست کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں, اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. پھر ناظرین میری طرف سے اجازت, اور سائمہ اشرف حمد پیش کریں گی. گدا
کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی وہ مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی وہ مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔